إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم الدرس الثالث تیسرا سبق شروع کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے دو اسما ہیں، بیتن اور البیت۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ عمومی طور پر اسما کے آخر میں جب تنوین آتی ہے، دو حرکتیں آتی ہیں، یعنی دو زبر دو زیر یا دو پیش، تو وہ اس اسم کے نکرہ ہونے کی یعنی عام ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ جس طرح یہ پہلا اسم ہے بیتن، یہ اسم نکرہ ہے، اور اس کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے؟ کوئی گھر یا ایک گھر، یعنی پہلے کوئی یا ایک کا لفظ لگا کر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ایک عام اسم ہے، کسی خاص گھر کی بات نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد سامنے وہی اسم حالت معرفہ میں ہے، پراپر ناؤن، اسم خاص۔ الف لام جب کسی اسم کے شروع میں آ جائے تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے اس اسم کے معرفہ ہونے کی، اور اس کا ترجمہ بھی عین ہی کر دیا جاتا ہے، یعنی الف لام ہٹا دیں اور باقی جو حصہ ہے اس کا ترجمہ کر دیں۔ تو بیت کو اردو میں گھر کہتے ہیں، الف لام ہٹا دیا تو یہ گھر، یعنی بیتن کوئی گھر یا ایک گھر، اور البیت گھر۔ کتابن کوئی کتاب یا ایک کتاب، الکتاب کتاب۔ قلم کوئی قلم یا ایک قلم، القلم قلم۔ جمل کوئی اونٹ یا ایک اونٹ، الجمل اونٹ۔ اب ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ جملہ اسمیہ معرفہ پلس نکرہ کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ نیچے آپ دیکھیے، آپ کے سامنے ایک جملہ ہے، پہلا جو اس کا حصہ ہے یعنی مبتدا وہ معرفہ ہے اور دوسرا حصہ نکرہ، تو یہ کس طریقے سے اس کا ترجمہ ہوگا؟ القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے، مکسور کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے کو۔ اسی طریقے سے الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے، مفتوح کھلے ہوئے کو کہتے ہیں۔ آپ نے اردو کے اندر بھی یہ لفظ انہی مفاہیم کے اندر مستعمل ہے، جیسے ہم کسی کو فاتح کہتے ہیں، فاتح معذرت، فاتح قبرص، فاتح اندلس، یعنی فاتح وہ شخص ہوتا ہے جو کسی شہر کا دروازہ سب سے پہلے باہر سے کھولتا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کا افتتاح کرنے والی سورہ کو بھی سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، قرآن کو کھولتی ہے، قرآن کا افتتاح کرتی ہے۔ تو الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اسی طرح سامنے دو تصاویر تھیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جانداروں کی تصاویر چونکہ حرام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کیا، اس لیے ہم ایسی تصاویر کو اردو کے ان ترجمے سے بدل دیتے ہیں، یعنی ایک بیٹھا ہوا لڑکا اور ایک کھڑا ہوا استاد۔ الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ جلسہ، یہ لفظ اردو میں آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ جلسہ ایک ایسی مجلس کو کہتے ہیں جہاں اکثر عوام بیٹھی ہوتی ہے اور ایک مقرر کھڑا ہوا ان سے خطاب کرتا ہے یا بیٹھا ہوا، تو اس مجلس کی عمومی جو کیفیت ہے بیٹھنے کی، اس وجہ سے اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہوا ہے، والمدرس واقف، اور مدرس کھڑا ہوا ہے، یہاں قائم بھی آ سکتا تھا۔ والمدرس واقف، اور مدرس کھڑا ہوا ہے۔ اسی طرح الکتاب جدید، کتاب نئی ہے، جدید اردو میں نئے کو، جبکہ قدیم پرانے کو کہتے ہیں۔ عربی میں بھی یہ لفظ انہی معنی میں مستعمل ہے۔ الکتاب جدید، کتاب نئی ہے، والقلم قدیم، اور قلم پرانا ہے۔ الحمار صغیر، گدھا چھوٹا ہے۔ یہ دیکھیے یہ لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا، سورۃ الجمعہ میں، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثال دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جنہیں حامل تورات بنایا گیا، ثم لم يحملوها، مگر وہ اس کے متحمل نہیں ہو سکے، کمثل الحمار، اس گدھے کی ہے، يحمل اسفارا، جس کی پیٹھ پر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے افراد میں سے نہ بنائے۔ الحمار صغیر، گدھا چھوٹا ہے، والحصان کبیر، اور حصان گھوڑے کو کہتے ہیں، اور گھوڑا بڑا ہے۔ الکرسی مکسور، کرسی اردو میں بھی کرسی، عربی میں بھی کرسی، ایک ہی معنی میں، انگلش میں اس کو چیئر کہتے ہیں۔ الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ آیت الکرسی میں لفظ آپ نے سنا ہوگا،
وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کے بارے میں بھی۔ المندیل وسخ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ المندیل، مندیل رومال کو کہتے ہیں، وسخ میلا ہے، المندیل وسخ رومال میلا ہے۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، ٹھنڈے کو باردن اور گرم کو حارن کہتے ہیں۔ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ ہم اردو میں بھی یہ قمر جو ہے قمری مہینے یعنی جو چاند کو دیکھ کے مہینے شروع ہوتے ہیں انہیں قمری مہینے کہتے ہیں، تو ہم جانتے ہیں اس لفظ سے مانوس ہیں ہم۔ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ البیت قریب، گھر قریب ہے۔ والمسجد بعید، اور مسجد دور ہے۔ الحجر ثقیل، حجر پتھر کو کہتے ہیں، اس کی جمع حجارۃ سورۃ البقرہ میں بھی آئی ہے۔ الحجر ثقیل، پتھر وزنی ہے۔ والورق خفیف، اور صفحہ ورقہ صفحے کو ہی کہتے ہیں اردو میں بھی اور عربی میں بھی۔ والورق خفیف، اور صفحہ یا پرچہ یا کاغذ یہ ہلکا ہے، لائٹ ویٹ ہے، خفیف لائٹ ویٹ کو کہتے ہیں۔ اللبن حار، دودھ گرم ہے۔ القمیص نظیف، قمیص یعنی شرٹ اجلی ہے، نظیف جمع ہے، معذرت ضد ہے وسخن کی، تو القمیص نظیف یعنی قمیص صاف ستھری ہے، اور اگر یہاں ہوتا القمیص وسخن تو قمیص یہ کیا ہوتا؟ میلی ہے۔ اسی طرح اب تمارین آ گئیں، تمارین یعنی ایکسرسائزز، مشقیں، اس کی واحد ہے تمرین، اور اس کو مشق کو کہتے ہیں، ایک مشق کو، اور ایک سے زائد ہوں تو تمارین۔ پہلی ہماری مشق کیا ہے؟ اقرأ، پڑھیے، وکتب، اور لکھیے، مع ضبط اواخر الکلمات، آخری کلمے، آخری جو کلمہ ہے اس کی حرکت کو شامل کر کے پڑھنا ہے، وقف نہیں کرنا، یعنی جیسے باب، اس میں آخری کلمہ یا آخری حرف کیا ہے؟ یہ با ہے، تو آپ نے باب نہیں پڑھنا، اس کو بابن پڑھنا ہے مکمل حرکات کے ساتھ۔ مسجد یعنی ایک مسجد، المسجد مسجد، الماء پانی، ماء کوئی پانی یا ایک پانی، البیت گھر، بابن کوئی دروازہ یا ایک دروازہ، قلم کوئی قلم یا ایک قلم، القلم قلم، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ الف لام کے ساتھ اس میں معرفہ ہے، اس کا ترجمہ ایز اٹ از ہوگا، اور جو بغیر الف لام کیا ہوا اس میں نکرہ ہے، اس کے ترجمے سے پہلے کوئی یا ایک لفظ استعمال کریں گے تاکہ معلوم ہو کہ یہ عام اسم ہے۔ الکلب کتا، کلبن کوئی کتا یا ایک کتا، قمیصن کوئی قمیص یا ایک قمیص، ولدن کوئی لڑکا، الحجر پتھر، الولد لڑکا، حمار کوئی گدھا یا ایک گدھا، الحمار گدھا، الحصان گھوڑا، حصان کوئی گھوڑا یا ایک گھوڑا۔ یہ پریکٹس جب آپ کریں گے تو آپ کو یہ قانون بھی ازبر ہو جائے گا کہ جب بھی کسی اسم کے ساتھ الف لام آ جائے تو اس کے آخری میں دو حرکات یعنی تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش نہیں آتے، بلکہ ہمیشہ ایک زبر، ایک زیر یا ایک پیش آتے ہیں، جبکہ الف لام نہ ہو تو یہ چیز عین ممکن ہے۔ اسی طرح دوسری مشق ہے ہماری اقرأ وکتب، پڑھیے اور لکھیے۔ یہ لکھنے کا کام آپ نے لازمی کرنا ہے اپنی کتاب کے اوپر، یا علیحدہ اگر آپ کوئی نوٹ بک بنانا چاہیں تو ضرور بنائیں، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک آپ مشقیں خود سے حل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے اور زبان آنا آپ کو ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے جہاں اس زبانی مشق کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے وہاں اس کو لکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ المکتب مکسور، میز ٹوٹی ہوئی ہے، مکتب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس پر لکھا جائے، جس پر رکھ کے جو لکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ المدرس جدید، استاذ نیا ہے۔ القمیص وسخ، قمیص میلی ہے۔ اللبن بارد، دودھ ٹھنڈا ہے۔ المسجد مفتوح، مسجد کھلی ہوئی ہے۔ الحجر کبیر، پتھر بڑا ہے۔ اللبن بارد والماء حار، دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی گرم ہے۔
الامام جالس والمدرس واقف، الامام جالس امام بیٹھا ہوا ہے، والمدرس واقف اور مدرس کھڑا ہوا ہے۔ القمر بعید چاند دور ہے، المندیل نظیف رومال صاف ستھرا ہے یا اجلا ہے۔ اس کے بعد آج کے سبق کی آخری مشق انشاءاللہ ہم ابھی کریں گے۔ املأ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة من الكلمات التالية۔ املا یعنی بھریں، پر کریں، الفراغ خالی جگہ کو کہتے ہیں، خالی جگہ کو پر کریں، فیما یلی یعنی مندرجہ ذیل میں سے، بوضع الکلمۃ المناسبہ خالی جگہ کو کس طرح پر کرنا ہے؟ مناسب کلمات سے پر کرنا ہے، من الکلمات التالیہ ان کلمات سے جو آپ کو بالکل ساتھ دیے گئے، یعنی یہ جمیل، وسخ، مفتوح، حار، ثقیل، خفیف، یعنی یہ کلمات جو بالکل اس سوال کے نیکسٹ میں آپ کو دیے ہیں، ان کلمات کی مدد سے آپ نے ان فراغ یعنی ان خالی جگہوں کو کیا کرنا ہے؟ پر کرنا ہے۔ پر کرنے کو املا کہتے ہیں۔ الحجر، الحجر کے اندر آپ ثقیل کر سکتے ہیں، الحجر ثقیل پتھر وزنی ہے۔ الباب کے ساتھ آپ مفتوح کر سکتے ہیں، الباب مفتوح دروازہ کھلا ہوا ہے۔ القمر کے ساتھ آپ جمیل لکھ سکتے ہیں، القمر جمیل چاند خوبصورت ہے۔ الورق کے ساتھ آپ خفیف لکھ سکتے ہیں، یعنی صفحہ ہلکا ہے۔ المندیل کے ساتھ آپ وسخ لکھ سکتے ہیں، یعنی رومال گرم ہے۔ اور اللبن کے ساتھ آپ حار لکھ سکتے ہیں، یعنی دودھ گرم ہے۔ المندیل وسخ رومال میلا ہے، اور اللبن حار دودھ گرم ہے۔ تو آج کا سبق یہیں تک، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔